یہ 14 نومبر کی بات ہے۔ موسم بہت سرد تھا۔ تم بھی اس دن یونیورسٹی نہیں آئے تھے۔ آتا تو شاید میں بھی نہ، لیکن ہم دونوں کی اٹینڈنس شارٹ تھی، جس کی وجہ سے ایگزام میں نہ بیٹھنے کا نوٹیفیکیشن ملا تو مجبوراً آنا پڑا۔ میں نے پرنسپل سے بات بھی کی اور سب پروفیسر سے بھی، مگر کوئی بھی ہمارا مسئلہ حل کرنے کو تیار نہیں تھا۔ 1 سال ضائع ہونے کا خوف مجھے پریشان کر رہا تھا۔ میں کچھ دیر پرسکون رہنے کے لیے کیفیٹیریا چلا گیا۔ احسن ماضی کو دہرا رہا تھا۔ اس وقت کے حالات سے پردہ اٹھانا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اسے سب حقیقت کا پتہ ہو تاکہ دوبارہ ہمارے رشتے میں کوئی بدمزگی پیدا نہ ہو سکے۔ مجھے ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ امل میرے پاس آئی۔ میں تو پہلے ہی پریشان تھا۔ اسے سر پہ سوار دیکھا تو اپنی ساری فرسٹریشن اس پر اتار دی۔ اس وقت میں اپنے حواس میں نہیں تھا، جو دل میں آیا بولتا چلا گیا۔ کچھ دیر تو خاموش کھڑی مجھے دیکھتی رہی، الٹے قدموں واپس پلٹ گئی۔ زاویار کے لیے وہ سب سننا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ اس لڑکی کی ذات کا یوں بے مول ہونا سہ نہ پایا، لیکن اس نے خود پر ضبط کے پہرے بٹھائے رکھے۔ ہماری حقیقت جاننے کے لیے ہی وہاں آیا تھا۔ ہماری زندگی کے سب سے بڑے عذاب ہمارے جذبات میں کیے گئے غلط فیصلے ہوتے ہیں۔ ہماری زندگی کی تمام خوشیوں کو کھا جاتے ہیں۔ اس دن تھکا ہارا گھر گیا اور کسی سے رابطہ نہ ہو سکا۔ تو دوسرے دن پتہ چلا کہ امل نے اپنی جان لینے کی کوشش کی ہے۔ حسن اپنی بات مکمل کر چکا تھا، مگر زاویار نے کوئی ری ایکشن نہیں دیا۔ مجھے اس سب کا افسوس ہے۔ تمہارا افسوس کسی کام کا ہے؟ زاویار نے سوال کیا۔ اس کا چبھتا ہوا لہجہ اس کی دلی کیفیت بتا رہا تھا۔ اس کی سرخ پڑتی آنکھیں احسن کو بہت کچھ جتلا رہی تھیں۔ ماضی پھر سے ان کے درمیان کھڑا ہونے لگا تھا۔ پھر سے امل ان کی جدائی کا سبب بننے والی تھی۔ انسانی جان لینے پر افسوس کرنا کافی ہوتا ہے۔ زاویار کی تلخی پھر سے اس کے الفاظ میں جھلکنے لگی۔ ہم یقین سے اسے مردہ نہیں کہہ سکتے۔ ویسے بھی اس حادثے کے بعد کوئی بھی نہیں جانتا کہ وہ کہاں گئی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ابھی زندہ ہو۔ احسن کے الفاظ اسے سوچنے پر مجبور کر گئے۔ اس وقت سب نے اس کی موت کی تصدیق کر دی تھی۔ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہ زندہ ہے؟ زاویار نے اس سے سوال کیا۔ اس کا لہجہ اور تاثرات دونوں ہی سپاٹ تھے۔ کتنی مشکل ہوتا ہے وہ وقت جب ہم کسی اجنبی کے لیے اپنوں سے لڑ رہے ہوتے ہیں اور ان سے ان کی بے گناہی کے بھی ثبوت مانگنے لگتے ہیں۔ موت کی تصدیق کی تھی، مگر میت کسی نے نہیں دیکھی۔ یہاں تک کہ کسی کو بھی نہیں پتا کہ اس کی قبر کون سی ہے۔ وہ تو اچانک سے ہاسپٹل سے غائب ہو گئی اور اس کے جانے کے بعد سب نے یہ رومرز پھیلا دیے۔ احسن کے الفاظ سے اسے تقویت ملی۔ اب وہ ان پہلوؤں پر سوچ رہا تھا۔ ٹھیک کہہ رہے ہو، ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا۔ تمہیں یقین ہے کہ وہ زندہ ہوگی؟ پرجوش تھا لیکن پر امید نہیں۔ بھروسہ رکھو، سب ٹھیک ہوگا۔ مجھے یقین ہے کہ وہ زندہ ہی ہوگی۔ احسن نے مسکراتے ہوئے اس کے کندھے کو تھپکایا۔ اس نے مسکراتے ہوئے سمندر کے گہرے نیلے پانی کو دیکھا۔ اس کی پرکشش آنکھیں پانی کی لہروں کو دیکھتے ہوئے مسلسل مسکرا رہی تھی۔ سمندر کی گہرائی کو ماپ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ سمندر کی طرح وہ بھی کتنے راز چھپائے ہوئے ہے۔ لینا نے ڈرتے ڈرتے اپا فرخندہ کے پیچھے قدم بڑھائے۔ گھر میں اجنبی خواتین کو دیکھ کر وہ ٹھٹکی۔ ان کے گھر میں داخل ہوتے ہی سب کی نظریں ان دونوں پر مرکوز تھیں اور جو بھی ان کو دیکھتا دنگ رہ جاتا۔ لینا نے جب ان کی نظروں کا تعاقب کیا تو احساس ہوا کہ وہ سب اسے نہیں بلکہ اپا فرخندہ کو دیکھ رہی تھیں۔ فرخندہ، تم زندہ ہو؟ عورت کے منہ سے نکلے الفاظ الینا کو سن کر گئے۔ فرخندہ نے ایک نظر اسے دیکھا اور آگے بڑھ گئی۔ سیدھا ہاشم شاہ کے کمرے میں گئی۔ وہاں ہاشم شاہ اور اس کے ساتھ خاندان کی چند معمر خواتین بیٹھی تھیں۔ فرخندہ کو دیکھ کر سب ٹکٹکی باندھے دیکھے جا رہی تھیں۔ ایک پل کے لیے تو ہاشم شاہ بھی ساکت ہو گئے۔ الینا فرخندہ اپا کے پیچھے چھپی کھڑی تھی۔ وہ موجودہ صورتحال سمجھنے سے قاصر تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو بدذات عورت؟ ہاشم شاہ کی دھاڑ سن کر الینا کا دل بند ہونے لگا۔ سہمتے ہوئے مزید چند قدم پیچھے ہٹی۔ باقی خواتین بھی اس دھاڑ سے سہم گئی تھیں۔ محل میں موجود تمام خواتین اب دروازے کے ارد گرد کھڑی کمرے میں ہونے والا تماشا دیکھ رہی۔ تو شرم تو نہیں آتی اپنی ہی بہن کو بد کردار کہتے ہوئے؟ اور اگر میں بد کردار ہوں تو آپ کیا ہیں؟ کبھی اپنے گریبان میں جھانکا ہے یا نہیں؟ فرخندہ نے ہاشم شاہ کے روبرو کھڑے ہوتے ہوئے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا۔ ہاشم شاہ کے سامنے کھڑے ہونے کی ہمت خاندان میں سے کسی کی نہ تھی۔ اسے یوں دو بدو جواب دیتے ہوئے دیکھا تو سب خواتین نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ فرخندہ کے الفاظ الینا کو اپنی جگہ پر جامد کر گئے تھے۔ وہ ہاشم شاہ کی بہن تھی، وہ ان الفاظ کا مطلب نہیں سمجھ پائی۔ تائیں کے سامنے ایسے جواب دیتے ہوئے شرم نہیں آتی تمہیں؟ کمرے میں آتی تائی جان کے الفاظ پر الینا نے انہیں دیکھا۔ مسلسل رونے سے ان کی آنکھیں خون کی طرح سرخ ہو رہی تھیں۔ آپ
کے سائی نے 25 سال پہلے مجھ سے میرا سائی چھین لیا تھا۔ انہوں نے میرا سب کچھ تباہ کر دیا تھا۔ فرخندہ آپا کی تیز آواز اور خاص طور پر ان کے الفاظ پر سکتہ طاری ہوا۔ پہلے والی نرم لہجے میں بات کرنے والی فرخندہ نہ رہی تھی۔ انہوں نے مجھ سے میرا شوہر، میری خوشیاں، میرے رشتے، یہاں تک کہ میرا باپ بھی مجھ سے چھین لیا۔ ہمارا شوہر قاتل ہے، قاتل۔ فرخندہ آپا نے اس کے دونوں بازو پکڑتے ہوئے جھنجھوڑا۔ وہاں لوگوں کا جمع غفیر لگ چکا تھا۔ میرے بیٹے کی میت پر اپنے بغیرت شوہر کا ماتم منانے آئی ہو؟ دفع ہو جو یہاں سے۔ اس گھر کے دروازے تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے بند ہو چکے تھے۔ نکلو یہاں سے۔ ہاشم شاہ کے دھکا دینے پر وہ ایک طرف لڑک گئی۔ علینا نے لپک کر انہیں سنبھالا۔ سب سمجھ گئی تھی۔ اس کے سامنے آنے پر ہاشم شاہ اسے پہچان گیا۔ بدذات، اپنی ماں کی طرح تم بھی گھوڑی ہی نکلی۔ اپنے خون کی طرح تم بھی گند ہی پھیلایا۔ علینا کو دیکھتے ہی وہ زہریلے لہجے میں گویا ہوئے۔ علینا کو ان کے الفاظ سے دلی صدمہ پہنچا۔ اس کے اندر ان کی محبت کا بت پاش پاش ہوا۔ اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ کبھی تایا جان سے نفرت نہ کر سکی تھی۔ ہاشم شاہ کا مکمل وجود ہی نفرت بنا ہوا تھا۔ سب کو ڈس رہا تھا۔ دولت، جاگیر، سرداری، شہرت، عزت، یہاں تک کہ بڑھاپے کا اکلوتا سہارا بھی چھن گیا۔ مگر آپ کی اکڑ جوں کی توں ہے۔ اتنا تکبر نہ کریں۔ رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ فرخندہ کا زہر خون لہجے کی کاٹ ان کے دل پر لگی تھی۔ تم جیسی گھر سے بھاگنے والی عورتیں اب مجھے بتائیں گی کہ میں نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ تم دونوں بہن بھائیوں نے جو ہمارے خاندان میں گند مچایا تھا، اسے تو خون ہی صاف کر سکتا تھا۔ شکر ہے کہ ایک کو میں نے مار دیا اور دوسرے کو قدرت نے۔ ان کا بآواز بلند کہکا گونجا۔ فرخندہ نے کراہیت سے منہ پھیر لیا۔ وہ اپنی انا کی جنگ میں یہ بھی بھول گئے کہ باہر ان کے اکلوتے اور جوان بیٹے کی میت پڑی ہے۔ میں صرف آپ کی حالت دیکھ کر افسوس ہی کر سکتی ہوں۔ میں نے آپ جیسا شفاق انسان اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ اپنی درندگی پر قہقہے لگا رہا ہے۔ ابا، فرخندہ نے افسوس سے انہیں اس وقت آپ کے حق میں گواہی دینے کی بجائے آپ کے خلاف دیتی ہے تو اب یوں اس طرح سب کے سامنے عبرت کا نشان نہ بنتے۔ بکواس نہ کرو اور دفع ہو جو یہاں سے۔ آئندہ یہاں قدم مت رکھنا۔ ہاشم شاہ نے غصے سے پھنکارتے ہوئے انہیں وہاں سے جانے کا عندیہ دیا۔ وہ بار بار دھتکاری جا رہی تھی اور دھتکارنے والا کوئی اور نہیں، اس کا اپنا سگا بھائی تھا، جو اس کی نفرت میں اس قدر آگے بڑھ گیا کہ اپنے رشتے کی ساری مروت اور محبت بھول گیا۔ فرخندہ نے گہرے صدمے سے انہیں دیکھا اور واپسی کے لیے قدم بڑھا دیے۔ علینا شش و پنج کا شکار کھڑی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے یہاں رکنا ہے یا یہاں سے جانا ہے۔ تم کیا چاہتی ہو کہ یہ تمہیں دھکے دے کر باہر نکالیں؟ چلو میرے ساتھ آؤ۔ اسے بے سود کھڑے دیکھ کر فرخندہ نے ڈپٹا تو اس نے فوراً دوڑ لگا دی۔